یہی چند لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، کبھی گورنر بنتے ہیں. یہی محترم عطاء اللہ خان منگل ہے، یہی ماشاء اللہ میں بھی نظر آتے ہیں، سیاست جمہوری دور میں بھی. یہی غلام قادر صاحب ہے، یہی اکبر خان صاحب ہے، یہی جان جمالی صاحب ہے، یہی جام یوسف صاحب ہے، یہی جام کمال صاحب ہے، یہی حضرت مولانا اسلم رئیسانی صاحب ہے. یہی چند لوگ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی حکومت گئی تو اب ایک انقلاب آئے گا، اب ایک تبدیلی آئے گی. وہی پرانے سکے دوبارہ استعمال میں آ جاتے ہیں. ان کے اپنی نجی جیلیں، اپنے درباروں میں اپنی عدالتیں، ان کی وجہ سے بلوچستان ترقی نہیں کر پا رہا. ظفر اللہ جمالی صاحب، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں، دھیمی لہجے اور اچھے رویے کے وجہ سے پسندیدہ شخصیت تھے، وزیر اعظم بن گئے. لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی یہاں کوئی انقلاب نہیں آیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان ایک آتش فشاں بن گیا ہے، اور حالات اس نہج پر پہنچے ہیں کہ اگر سنجیدگی کے ساتھ بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو گئے تو مشرق پاکستان کا سانحہ ہمارے سامنے ہے. وہاں بھی ایک قوم تھی، وہاں بھی ان کے مسائل تھے. یہی اسلام آباد کی بیوروکریسی ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو فوج میں نہیں لیتے تھے کہ ان کا جو قد ہے وہ کم ہے. لیکن جدائی کے بعد وہی بلوچستان، وہی مشرق پاکستان ہے، بنگلہ دیش بن گیا اور اب ہم سے 100 قدم آگے ہے. اس لیے میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں ان حکمرانوں کو کہ بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی لے. ایک مرکزی کیبنٹ کا اجلاس بلوچستان ہی میں کرے، کوئٹہ میں کرے، گوادر میں کرے. یہاں کے لوگوں کو سنیں، یہاں کے ایلڈر کو سنیں، یہاں کے نوجوانوں کو سنیں، یہاں کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سنیں. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ ہماری روایات ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، ایک شاعر نے کہا ہے کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پر الو بیٹا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ چاروں طرف سے لوگ اس کو نوچ رہے ہیں. جو بھی ممبر بنتا ہے، MNA بنتا ہے، مشیر بنتا ہے، اگلے دن اس کا ایک بنگلہ کراچی میں بھی اور اسلام آباد میں بنتا ہے. 2 بار تو میں بھی منسٹر رہا ہوں، سینئر منسٹر رہا ہوں، وزیر خزانہ رہا ہوں، جنگلات کا منسٹر رہا ہوں، لیکن ہماری پراپرٹیز میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا. لیکن کیا الدین کا چراغ ہے ان لوگوں کے ساتھ. اب آپ خود بلوچستان کے کیبنٹ اور مشیروں کو دیکھیں، یعنی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ کو کس نے کہا کہ چلو اپنے مشیروں کے نام لے لے، خود ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کون چلاتا ہے بلوچستان کا یہ سارا نظام. یہی لوگ حکومت میں ہوتے ہیں، پھر ان کے آنکھیں بند ہو جاتے ہیں، پھر اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر چیختے چلاتے ہیں. جب موقع ملتا ہے وہ ضائع کرتا ہے. آج گوادر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو جیل میں ڈالا ہے. جرم اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا کسی بم دھماکے میں ملوث ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ کیا اس نے کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا ہے؟ تو اگر آپ ایک قوم کو ایک پرامن جدوجہد کی اجازت بھی نہیں دیتے، یہی تو وہ رویہ ہے جس کے نتیجے میں لوگ پھر تشدد کی طرف جاتے ہیں. ہم نے ہمیشہ گوادر کا ساتھ دیا، بلوچستان کا ساتھ دیا، لیکن 3 قتلوں میں ملوث بڑے سردار کی تو ضمانت ہو جاتی ہے، اور ایک بیس لیس کیس میں مولانا ہدایت الرحمان کو جیل میں رکھا ہے، جس کے لیے پرسوں بزرگوں نے، نوجوانوں نے جلوس نکالے، خواتین جلوس نکال رہے ہیں. میں ایک بار پھر حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں کو سنیں. یہ ناممکن ہے کہ باہر سے لوگ آ کر وہاں کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائے اور خود
اس زمین اور اس دھرتی کے بیٹا بے روزگار پھر رہا ہو، یہ غلام بننے پر راضی نہیں ہے، وہ اپنا حصہ مانگتا ہے جو آئین نے ان کو دیا ہے۔ آپ اس کو سمندر سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، یہ رب نے ان کے حوالے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے۔ کوئی اسلام آباد میں رہتا ہے اور کوئی ساحل سمندر کے کنارے، تو آپ کیسے گوادر کے لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے موت نہیں ہے، حکومت کے لیے موت نہیں ہے کہ ابھی لوگ تاجر کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آرمی چیف کی طرف دیکھتا ہے، عام آدمی بھی اب اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک سیاسی حکومت کے لیے موت ہوتی ہے کہ جب تاجروں کے جرگے آرمی چیف سے ملنے کے لیے وقت مانگتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے قوم کو مایوس کیا۔ میں اس لیے پاکستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بڑھنے کی بجائے اس کو حل کرے۔ آپ تشدد کے ذریعے آواز کو نہیں دبا سکتے ہیں، یہ جتنا آپ دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اور مولانا ہدایت الرحمان کو رہا کرے۔ بلوچستان پاکستان کے لیے اہم ہے۔ میں نے کسی بلوچ نوجوان کو سی پیک کا مخالف نہیں پایا، لیکن وہ ضرور کہتے ہیں کہ اس منصوبے سے بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گلگت سے ٹرالر اور ٹرک ادھر پہنچے، اس کا دھواں عوام کی قسمت میں اور اس کا نفع کسی اور نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پل یہاں کے لوگ